السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمد اللہ تعالی علی سابغ نعمائه وتوالي آلائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ را تو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ درود پاک پڑھنے صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آیت مقدسہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت مقدسہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بندوں کو دعا کی تعلیم دی ہے، دعا کا طریقہ سکھایا ہے، اسی سے ہی جڑا ہوا یہ حصہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ کیا ہے اس کی تفسیر آگے ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ چلا جن پر تو نے غضب فرمایا اور جو بھٹکے ہوئے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں المغضوب علیہم یعنی جن پر اللہ کا غضب ہوا، ولا الضالین اور وہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، جن کے راستے سے بچنے کی اللہ نے تعلیم دی ہے، ان سے مراد یہود و نصارہ ہے۔ مغضوب علیہم یعنی جن پر اللہ کا غضب ہوا، اس سے مراد یہود ہے، اور جو بھٹکے ہوئے گمراہ ہے اس سے مراد یہ نصرانی ہے۔ یہود جو یہودی ہے، بنی اسرائیل کہہ لیا، اللہ رب العزت نے اس قوم پر بہت سارے انعامات، بہت سارے اکرامات، بہت سارے احسان فرمایا تھا۔ یہودی انبیاء اکرام علیہ السلام کی نسل سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام، انہی کا لقب اسرائیل تھا۔ یہ انہی کی نسل سے ہیں، انہی کی اولاد سے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کا لقب اسرائیل تھا، اور انہی کی جو اولاد ہے یہ یہودی ہے۔ ان میں بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے، ہزاروں انبیاء کرام اس قوم کے درمیان تشریف لائے۔
اللہ نے بڑے احسانات فرمائے ان پر. خود قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے بار بار کئی جگہ فرمایا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، یہودیوں سے اللہ کا خطاب ہے. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہے اس نعمتوں کا تذکرہ کرو، اس نعمت کو یاد کرو. وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں پورے عالم پر فضیلت دی. تو یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ کی نعمتیں ہوئی تھیں. انبیاء اکرام علیہ السلام ان میں تشریف لائے اور اللہ رب العزت نے اقوام عالم پر انہیں فضیلت اور برتری عطا کی. تو ان کا یہ رتبہ، ان کا یہ وقار اس وقت تک قائم رہا جب تک ان کے عقائد و نظریات درست تھے. لیکن جب انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ گستاخیاں کی، بدتمیزیاں کی، تو اللہ رب العزت نے انہیں جو عزت کا تاج عطا فرمایا تھا، اللہ رب العزت نے وہ تاج واپس لے لیا. یعنی پھر یہ رسوا ہوئے، ذلیل و خوار ہو، اور اللہ رب العزت نے ان پر ذلت اور رسوائی کو مسلط فرما دیا. یہ قوم ہے یہودی، یہ قوم ہے بنی اسرائیل. یہ بڑی قسم پرسی کے عالم میں تھے، ان کی زندگیاں بڑی دشوار تھیں. فرعون نے ان کا جینا دو بھر کر دیا تھا. ان کی نسل در نسل فرعون کی غلامی میں گزر چکی تھی. یہ فرعون کی غلامی کیا کرتے تھے. ان کی زمینیں تھیں، ان کا علاقہ، ان کی آبادی، لیکن فرعون ان پر مسلط ہو کر انہیں اپنا غلام بنا چکا تھا. اللہ رب العزت نے ان پر کرم فرمایا. ان کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرعون کے ظلم و جبر سے آزاد کرایا. اس کے بعد اور بھی بہت سارے انعامات ہوئے ان پر. اللہ رب العزت نے ان پر من و سلوہ کا نزول فرمایا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. اللہ رب العزت نے ان پر من و سلوہ اتارا. یہ من و سلوہ کیا ہے؟ آپ یہ سمجھے کہ بالکل تیار کھانا، بالکل پکا پکایا کھانا، کہ اس کے حصول کے لیے انہیں نہ زراعت کرنی پڑتی تھی، نہ محنت و مزدوری کرنی پڑتی تھی، نہ مشقت کو برداشت کرنا پڑتا تھا. بالکل تیار کھانا آتا اور یہ کھاتے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسے کھاؤ اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو. ہفتے کا جو دن تھا ان کے لیے بڑا اہم تھا، عبادت و ریاضت کے لیے خاص تھا. سنیچر کا دن، سنیچر کے روز من و سلوہ کا نزول نہیں ہوتا. آپ دیکھیں یہ قوم کتنی ناشکری قوم ہے، یہ کتنی نافرمان قوم ہے، کتنی بدبخت قوم ہے. ان کی بدبختی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے جو نبی ان کے درمیان تبلیغ، رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے، ان بدبختوں نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کر ڈالا. ان پر طرح طرح کے تہمت لگاتے تھے، ان پر طرح طرح کے الزام تراشیاں کرتے تھے. یہ اس قدر ازلی بدبخت قوم ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ہفتے کا روز ہے، ہفتے کے دن من و سلوہ کا نزول نہیں ہوگا. ہاں، ہفتے کے بجائے جمعہ کے دن ہی، جو ہفتے کے دن کا جو حصہ ہے، سنیچر کے دن کا حصہ جمعہ کے دن تم اکٹھا کر دو. تو یہ جمعہ کے دن ہی سنیچر کے بدلے جمعہ کے دن ہی اکٹھا کر دیا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ ناشکری نہ کرنا، مجھ پر یقین رکھنا، مجھ پر بھروسہ کرنا، میری ذات پر توکل کرنا، ناشکری نہ کرنا. اب یہ جمع کرنے لگے تو اس قدر جمع کرنے لگے، اس قدر جمع کرنے لگے کہ جو من و سلوہ تھا، اللہ کی طرف سے جو نازل ہونے والی غذا تھی، وہ سب کے سب سڑنے لگے. اللہ کی ناشکری میں گرفتار ہو گئے کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں ان سے چھین لی. شہر ایلا، شہر ایلا کے آباد یہ لوگ آباد کے قریب میں، اطراف میں یہ لوگ آباد تھے. اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ ہفتے کا جو دن ہے، سنیچر کا روز ہے، اس روز تم شکاری نہ کرنا. شہر کے قریب آباد تھے، وہ دریائی خطہ تھا وہ علاقہ،
وہاں مچھلیاں بکثرت موجود تھی، کثرت کے ساتھ مچھلیاں موجود تھی۔ قرآن شریف کے اندر یہ مضمون اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اس مضمون کو اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سنیچر کا جو روز ہے ہفتے کا روز ہے، اس ہفتے کے روز تم عبادت و ریاضت میں گزارو، اس ہفتے کے روز تمہیں دنیا داری میں مصروف نہیں ہونا ہے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاضت کے لیے اسے وقف کرو۔ جس طرح ہمارے اور آپ کے لیے جمعہ کا دن ہے، تو جمعہ کا دن ہمارے اور آپ کے لیے جو ہے یہ تو پورا دن نہیں ہے، بلکہ ایک خاص حصہ ہے، خاص وقفہ ہے، جن حصوں میں ہمیں دنیاوی مشاغل سے دور رہنا ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے اسے خاص کرنا ہے۔ لیکن ان کے لیے جو تھا یہ پورا دن تھا، یہ پورے دن دنیاوی مصروفیات سے دور رہ کر اللہ کی عبادت کرنے کا ان کے لیے حکم تھا۔ شکار کرنے کے لیے انہیں واضح طور پر منع کر دیا گیا تھا۔ اب ہوتا یہ تھا، اس میں اللہ کی حکمت دیکھیں کہ اسی دن سمندر کے کنارے میں مچھلیاں کثرت کے ساتھ آتی تھی۔ ان کی آزمائش تھی، ان کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ کثرت کے ساتھ سنیچر کے روز ہی مچھلیاں سمندر کے کنارے آتی تھیں۔ انہوں نے کیا سوچا کہ اللہ رب العزت نے منع فرما دیا ہے کہ سنیچر کے روز ہمیں مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا ہے، لہذا یہ جمعہ کو شام ہی میں کیا کرتے تھے کہ سمندر کے کنارے کنارے گڑھا کھود دیتے تھے، کنارے کنارے گڑھا کھود دیتے تھے۔ سنیچر کے روز دریا سے راستہ گڑھے کی طرف نکال دیتے تھے، تو جو مچھلیاں ہوتی تھی اس راستے کے ذریعے گڑھے میں آ جاتی، اور ایک دن گزار کر یعنی اتوار کے روز جا کر وہ گڑھے میں سے مچھلیاں نکال، اور اپنے آپ پہ یہ تصور کیا کرتے تھے کہ ہم سنیچر کے روز تو شکار کر نہیں رہے، بلکہ ہم اتوار کے روز مچھلیاں نکال رہے ہیں، اور جو ہمارا یہ جو شکار کا جو عمل ہے یہ اتوار کے روز پایا جا رہا ہے، لہذا اللہ نے جو فرمایا ہے کہ سنیچر کے روز تمہیں شکار نہیں کرنا ہے، ہم اللہ کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ تقریباً 40 یا 70 سالوں تک ان کا یہی عمل ہے، 40 یا تقریباً 70 سال تک ان کا یہی عمل رہا۔ جمعہ کے دن شام میں گڑھا کھودتے تھے، سنیچر کو ایک راستہ گڑھے میں نکالتے تھے، جس راستے سے مچھلیاں گڑھے میں داخل ہو جاتی تھی، محبوس ہو جاتی تھی، قید ہو جاتی تھی، اور اتوار کے روز وہ مچھلیاں نکال دیتے تھے، حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا، انہیں سمجھایا کہ آخر جو مچھلیاں قید ہو رہی ہے وہ سنیچر کی روزی تو قید ہو رہی ہے، اور جس دن مچھلیاں قید ہو رہی ہے اسی دن شکار ہونا پایا جا رہا ہے، لہذا تم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ عمل آج سے نہیں کئی دہائیوں سے کرتے آئے ہیں، لیکن آج تک ہم پر اللہ کا کوئی عذاب نہیں آیا، لہذا جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کو انہوں نے نہیں مانا، آپ نے بہت سمجھایا لیکن انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ آخر میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، ان پر لعنت فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی لعنت کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ قوم کے جتنے لوگ تھے سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو گئے۔ بعض روایتوں کے اندر ہے کہ جو نوجوان تھے انہیں بندر کی صورتوں میں مسخ کر دیا گیا، اور جو بزرگ تھے انہیں خنزیر کی صورتوں میں مسخ کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت اپنے عذاب سے ہم سبوں کو محفوظ و مسلوب فرمائے۔ اس کے بعد تقریباً 3 دن یہ لوگ زندہ رہے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے سب کو ہلاک فرما دیا۔ علاقے کے جو لوگ تھے اللہ رب العزت نے ان سب کے سب کو ہلاک فرما دیا۔ تو یہ وہ بدبخت قوم، اللہ کا اتنا بڑا انعام ہوا، جب سورج کی تپش ہوتی تو اللہ رب العزت نے بادل کو ان کے لیے سائبان بنا دیا۔ کسی ایسی آبادی میں چلے گئے جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اللہ رب العزت نے ان کے لیے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، اور بے شمار نعمتیں، گھر بیٹھے بٹھائے انہیں تیار شدہ کھانا ملتا تھا۔ تو یہ ناشکری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کیا کہنے لگے؟ لن نصبر علی طعام واحد، ایک ہی طرح کا کھانا کھا کھا کے ہم بور ہو چکے، ہم پک چکے ہیں۔ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر صبر کرنے والے نہیں ہیں، ہرگز ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے۔ آپ ایک کام کیجئے، رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ جو زمین کے پیداوار ہے،
جو اناج ہے اور جو دال وغیرہ ہے اللہ رب العزت ہمیں یہ عطا، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کا پھر حکم ہو گیا ٹھیک ہے من و سلوا تمہیں نہیں چاہیے، جو تیار شدہ کھانا ہے تمہیں نہیں چاہیے، جاؤ زمین پر زراعت کرو، کھیتی باڑی کرو، اور کھیتی باڑی کر کے اپنے غذا اور اپنا اناج حاصل کرو۔ تو یہ وہ ناشکر قوم جو انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں انہوں نے ناشکری کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بدعہدی کی، انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بدسلوکیاں کی، اللہ رب العزت کے جو احکامات تھے ان احکامات کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت سے یہودی تھے، مدینہ میں کثرت کے ساتھ یہودی موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں دین کی جب تبلیغ دیتے تو ایک تو وہ منافق تھے، ایک دوسری قسم کے منافق تھے، کچھ منافقین یہودیوں میں بھی تھے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آتے، حاضر ہوتے اور کہتے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے، ہماری کتاب توریت کے اندر آپ کے اوصاف، آپ کے احوال و قواعد موجود ہے، آپ کی بشارت موجود ہے، لہذا ہم آپ پر ایمان لاتے۔ لیکن جب وہ اپنے گروہ میں چلے جاتے تو پھر وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا انکار کر دیتے۔ اس طرح کی یہ قوم تھی۔ قرآن شریف کی آیت مبارکہ حتیٰ کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر وہ اوصاف اور وہ احوال موجود ہیں جو نبی آخر الزماں کے متعلق ہماری کتاب توریت کے اندر ہے، انہوں نے دیکھا کہ وہ علامات، وہ نشانیاں ان کے اندر بدرجۂ اتم موجود ہے، تو یہ وہ نافرمان قوم ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب توریت پر ہی عمل کرنا چھوڑ دیا۔ قرآن شریف کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان کے پاس آئے وہ رسول مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ جو تصدیق فرماتے تھے اس کی جو ان کے ساتھ، کیا یعنی توریت شریف جو ان کے پاس کتاب تھی، اس کتاب کی تصدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا، کانہم لا یعلمون، جیسے کہ انہیں کچھ معلوم ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توریت اور زبور دونوں کی تصدیق فرماتے، اللہ کی جتنی کتاب تھی آسمانی کتاب سب کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق فرماتے تھے، زبان سے بھی تصدیق فرماتے تھے، اور توریت اور آسمانی کتابوں کی تصدیق آپ کے وجود سے بھی ہوتا ہے۔ وہ کس طرح کہ ان کتابوں کے اندر جو علامتیں موجود تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی بشارت موجود تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، جب آپ تشریف لے آئے اور جو احوال و اوصاف ان کتابوں میں آپ کے موجود تھے، ان احوال و اوصاف کے ساتھ آپ تشریف لائے، تو آپ کا تشریف لانا اور آپ کا وجود ہی ان کتابوں کی تصدیق کہ یہ کتابیں جو ہیں برحق ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ آسمانی کتاب ہے، حق پر مبنی یہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان تھے ان اوصاف کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، لہذا آپ کی تشریف آوری اور آپ کا وجود ہی ان کتابوں کی تصدیق تھی۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کتابوں کی تصدیق کرتے تھے۔ یہود و نصارہ نے موازنہ کیا، مقابلہ کیا، ملایا قرآن کو اور توریت کو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ توریت اور قرآن ان دونوں میں مطابقت ہے، ایک دوسرے کے مطابق ہے، یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے، تو یہ ہر دھرم قوم، جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن اور توریت کے اندر مطابقت ہے، ایک دوسرے کے مطابق ہے، تو انہوں نے کیا کیا، توریت پر بھی عمل کرنا چھوڑ دیا۔ توریت کی بڑی عزت کرتے تھے، سنہرے غلاف کے اندر اس کو لپیٹ کر طاق کے اوپر رکھا کرتے تھے، لیکن جو اس کے احکامات تھے، جو اس کے فرامین تھے، ان فرامین پر انہوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو یہ وہ قوم ہے یہودیت۔ ان کی تاریخ کی داستان بڑی طویل ہے، بڑی لمبی داستان ہے، بڑے عروج و زوال سے یہ قوم گزری ہے۔ اللہ نے انہیں بڑا عروج عطا فرمایا تھا، لیکن یہ اپنی سرکشی کی بنیاد پر، اپنی بدبختیوں کی بنیاد پر، اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر یہ بار بار زوال کا شکار ہوتے رہے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے انہیں ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنا دیا۔ آج بھی یہ ذلیل و خوار ہیں۔ ہم اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس وقت پوری دنیا کو وہ کنٹرول کر رہا ہے، یہ جو کچھ ہے یہ عارضی طور پر ہے۔ آپ ان کی تاریخ کو پڑھیے تو دنیا کے تمام اقوام نے انہیں ٹھکرایا ہے،
تمام ممالک نے انہیں ٹھکرایا ہے، ہر طرف سے ذلیل و رسوا اور خوار ہو کر بھگائے گئے ہیں، اور یقین ہے ہمیں بحیثیت مومن، بحیثیت مسلم ہمیں یقین ہے کہ یہ جو فی الحال ان کی جو کامیابی ہے یہ ایک عارضی کامیابی ہے۔ اللہ نے ان کے لیے قرآن میں ان پر ذلت کو مسلط فرمانے کا جو وعدہ فرمایا ہے، اس وعدے پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ یہ یقیناً ذلیل و رسوا، انہیں جو عزت ہے، سربلندی ہے، انہیں یہ ایک عارضی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ذلیل و رسوا قوم ہے، ذلیل و خوار قوم ہے۔ اس وقت فلسطین کے جو حالات ہیں، فلسطین کے جو نہتے مسلمانوں پر، کمزور مظلوم مسلمانوں پر یہ اسرائیل طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے ہیں، انہی کی زمین ہے، اہل فلسطین کی زمین ہے، انہی کی زمین پر جب یہ زمانے سے ستائے ہوئے تھے، زمانے نے انہیں دھتکارا، زمانے نے انہیں للکارا، تب یہ ہر طرف سے تھک ہار کر اس زمین پر آئے تو اہل فلسطین نے انہیں پناہ دی، لیکن یہ غاصب اور ظالم قوم انہوں نے آج اسی فلسطین کو پریشان کر رکھا ہے، وہاں کے نہتے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا اور آپ کا فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ مذہبی رشتہ ہے، مذہبی رشتہ ہے، وہ ہمارے دینی برادر ہیں، دینی بھائی ہیں، ایمانی رشتہ ہے ان کے ساتھ، لہذا کم سے کم ان دوریوں کی بنیاد پر، اپنی کمزوری کی بنیاد پر اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ان کے حق میں دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت انہیں ان ظالم و جابر قوم کے ظلم و جبر سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ان کی زمین کو انہیں واپس عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان اسرائیلیوں کو ذلیل و خوار فرمائے۔ یاد رکھیں وہاں کے لوگوں سے، وہاں کے باشندوں سے ہمارا دینی رشتہ تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ وہ جو زمین ہے، وہ سرزمین، اس سرزمین سے بھی ہمارا مذہبی رشتہ ہے، وہ بڑی مقدس سرزمین ہے، وہ فلسطین کی جو سرزمین ہے، اس سرزمین سے یہ جو آسمانی مذاہب والے ہیں ہر ایک کا رشتہ ہے، عیسائیوں کا بھی رشتہ ہے، وہاں بیت اللحم ہے، جہاں پر اسی سرزمین پر بیت اللحم ہے جہاں رہتے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور یہودیوں کا بھی رشتہ ہے، یہودیوں کا بھی اپنے تصور کے اعتبار سے مذہبی رشتہ ہے، دیوار گریہ سے ان کا رشتہ جڑا ہوا ہے، ہیکل سلیمانی سے ان کا رشتہ جڑا ہوا ہے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے تصور کے اعتبار سے وہیں پر ہیں۔ اور ہمارا بھی بڑا مذہبی رشتہ ہے، ہمارا بڑا مذہبی رشتہ یہ ہے کہ اسی سرزمین پر ہمارا قبلہ اول ہے، وہ قبلہ اول مسجد اقصی جس کی طرف رخ کر کے نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ ہمارے نبی سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی کئی بار نمازیں پڑھی ہے، تو اس سے ہمارا دینی رشتہ بھی ہے، اور یہ وہی سرزمین ہے، وہی سرزمین ہے جہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے، وہ خطہ ہے جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کثرت کے ساتھ تشریف لائے، وہاں بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی آرام گاہ ہے، اس سرزمین پر بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام دین کی تبلیغ کے لیے تشریف لائے۔ جو دیوار گریہ جو کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں جو غلط تصور یہ دیتے، صحیح تصور ہمارا یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری معراج کی رات براق کو باندھا گیا تھا، یہ وہ مقدس جگہ ہے، اور نہ صرف آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سواری کو وہاں پر باندھا گیا، بلکہ جو انبیاء کرام علیہ السلام اس مقدس جگہ پر جب تشریف لاتے تو اپنی اپنی سواریوں کو وہیں پر باندھا کرتے، تو اس طریقے سے اس سرزمین سے، اس خطے سے، اس مقدس زمین سے، اس شہر پاک سے ہمارا اور آپ کا مذہبی رشتہ ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، اور یاد رکھیں یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے کو اللہ رب العزت نے بابرکت علاقہ قرار دیا، جس علاقے کو اللہ رب العزت نے برکت والی سرزمین قرار دیا ہے۔ آیت مبارکہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے معراج کے حوالے سے اس آیت کے اندر مفہوم موجود ہے، پاک ہے وہ ذات اسری بعبدہ لیلا جس نے رات کے مختصر سے حصے میں اپنے خاص بندے کو سیر کرایا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی،
مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب آگے دیکھیں الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی. اللہ کا فرمان ہے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد جو علاقے ہیں، جو خطہ زمین ہے، اللہ رب العزت نے اس خطہ زمین کو بابرکت بنایا ہے. اس کے ارد گرد کا علاقہ کیا ہے؟ اس کے ارد گرد کا علاقہ شام ہے، اس کے ارد گرد کا علاقہ لبنان ہے، اس کے ارد گرد کا علاقہ مصر ہے. یعنی اللہ رب العزت نے ان تمام علاقوں کو بابرکت بنایا ہے. تو یہ وہ خطہ ہے. وہاں مسجد اقصی جن سے ہمارا ایمانی رشتہ ہے، یہ وہ مسجد اقصی ہے کہ روئے زمین پر دوسری جو مسجد بنی تھی نا، وہ دوسری مسجد اقصی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، روئے زمین پر سب سے پہلے کس مسجد کی بنیاد پڑی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے مسجد حرام. فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر. پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کا وقفہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کے درمیان کا جو تعمیری وقفہ ہے وہ 40 سال کا وقفہ ہے. یعنی روئے زمین کی دوسری مسجد، روئے زمین پر تعمیر ہونے والی جو دوسری مسجد ہے وہ مسجد اقصی ہے. اور یاد رکھیں حدیث پاک میں تمام مساجد کی طرف جانا یہ ثواب کا کام ہے. آپ مساجد کی طرف جا رہے ہیں، مساجد کے آداب کو بجا لا رہے ہیں، اس کے تقدس کو اور اس کے احترام کر رہے ہیں تو ثواب ملے گا بس. لیکن کچھ وہ مساجد ہے کہ جن کی طرف جانے سے زیادہ ثواب ملتا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کہ زیادہ ثواب کی نیت سے صرف 3 مساجد کی طرف رخ کیا جائے. زیادہ ثواب کی نیت سے صرف 3 مساجد کی طرف سفر کیا جائے. ان 3 مساجد میں سے ایک مسجد مسجد حرام اور دوسری مسجد مسجد نبی ہے، مسجد نبوی ہے، اور تیسری جو مسجد ہے وہ مسجد اقصی. تو آپ دیکھیں مسجد اقصی کی اہمیت و فضیلت اس حدیث پاک سے بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جن کے طرف رخ کرنے سے، جن کے طرف جانے سے، جن کے طرف سفر کرنے سے اور مساجد کے مقابلے میں زیادہ ثواب ملتا ہے مومن کو. تو اس طریقے سے مسجد اقصی سے ہمارا ایمانی دینی رشتہ ہے جو بڑا استوار ہے، جو بڑا مضبوط ہے. اللہ رب العزت مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے. یاد رکھو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پورا نقشہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، پورا نقشہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے. جو یہود و نصارہ ہیں یہ مسلمانوں کے سخت مخالف ہیں. قرآن شریف نے کہا، اور یہ مشرکین کے بارے میں قرآن شریف نے کہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ جو قوم ہے یہ سب کے سب مسلمانوں کے مخالفین ہیں. کہ ایمان والوں کے سب سے سخت اگر کوئی مخالف ہے عداوت کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ سخت ہے وہ یہودی ہے اور یہ مشرکین ہیں. ہاں ان کے مقابلے میں نصرانیوں کو، عیسائیوں کو تھوڑا کچھ کم بتا رہے ہیں، لیکن عداوت کے اعتبار سے سب سے سخت مسلمانوں کے ساتھ اگر کوئی ہے تو وہ یہ یہودی ہے. یہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں. دنیاوی پالیسی کے اعتبار سے، سیاسی پالیسی کے اعتبار سے یہ کچھ رعایت کر جائے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کبھی ہم سے دل سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں. قرآن کی دوسری آیت مبارکہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ جو یہود و نصارہ ہے یہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے. تم یہ نہ سوچنا کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، تم یہ نہ سوچنا کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے. اللہ کا فرمان ہے یہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہو سکتے. ہاں راضی ہونے کی ایک صورت ہے، وہ کیا؟ قرآن نے کہا حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ اس وقت تم سے راضی ہوں گے جب تم ان کے مذہب اور ان کے اعتقاد کی پیروی کر لو. یعنی جب تم ان کے ہم مذہب ہو جاؤ گے
تب یہ تم سے راضی ہوں گے، تم سے خوش ہوں گے، اس کے علاوہ کسی صورت میں تم سے راضی اور خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ تو یہ جو یہودی ہے، یہ مسلمانوں کے سخت مخالف اور کٹر دشمن ہے، انہوں نے ہمیشہ سے اسلام کو تکلیف پہنچائی، بانی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پریشان کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کے یہ قاتلین ہے، یہ وہ قوم ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا المغضوب علیہم، ان پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ذلت و رسوائی کو ان کا مقدر بنا دیا ہے، اور اس اعتبار سے بحیثیت مومن ہمارا یقین اور ایقان ہے کہ اللہ رب العزت ضرور ضرور انہیں ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جس سے ہم اور آپ خود پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، نہیں، کم سے کم بلکہ ہمارے اور آپ کی طرف سے یہ بہت بڑا تعاون ہوگا کہ ہم اور آپ ان مظلومین کے لیے، فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی نصرت فرمائے، اللہ رب العزت ان کی اعانت فرمائے۔ ہمارا ایمان اس بات پر ہے نا، ہمارا ایمان اس بات پر ہے نا کہ ہم تعداد پر نہیں جاتے ہیں، ہمارا وجود، ہماری تعداد اور ہمارے اپنے طاقت سے نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے سب اللہ کی حمایت اور نصرت سے ہے۔ آپ دیکھ لیں ماضی کو آپ دیکھ لیں کہ ہماری تعداد کم تھی، ہم اقلیت میں تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارا ایمان مضبوط تھا، اسلام سے ہمارا رشتہ مضبوط تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا یہ ہماری عادت، ہمارا شیوا تھا، تو اللہ رب العزت نے 313 کو بھی ہزاروں پر فتح تھا۔ تو آج اگر ان کے ساتھ سپر پاور ہے اسرائیل کے ساتھ یا اور دیگر ممالک کے ہزاروں ممالک آ جائیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اگر اللہ کی نصرت چند گنے چنے فلسطینی مسلمان کے ساتھ ہو تو یہ سب کے سب ان پر غالب ہو جائیں گے۔ یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ لہذا آپ ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت ان کی نصرت فرمائے، اللہ رب العزت ان کا حامی و ناصر ہو۔